عشق و محبت میں جھوم کے ہم مریض مصطفیٰ ہیں، اور مریض مصطفیٰ کو چین ذکر مصطفیٰ میں ملتا ہے۔ تو مصطفیٰ کا ذکر یوں اس انداز میں کریں کہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا ہو جائے۔ کہ میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کی دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ اللہ کرے آقا بار 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 اپنے در پہ بلاتے رہے اور عشق اور بھڑکاتے رہے، اور جب آخری وقت آئے تو اپنے قدموں میں جگہ دیتے ہیں۔ ساری زندگی کے عشق کی قیمت مل جائے گی، سارے زندگی کے عشق کی مزدوری مل جائے گی۔ اگر وہ اپنے در پر اپنے قدموں میں 2 گز جگہ دے دے تو بات بن جائے گی، بات بولیے بن جائے گی، بات بن جائے گی۔ آقا ہماری بات بنا دے، اس انداز میں درود پاک کا تحفہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، آپ سب کو ذی الحج کا مہینہ، آنے والی عید اور یہ حج کے ایام بہت 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 مبارک ہو۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پاک سرزمین پہ، اس حشر کے میدان میں، عرفات کے میدان میں کل حج ہونے والا ہے۔ غیر حج کا مین بڑا رکن، سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج کو عرفات کی حاضری کا نام کیا ہے؟ حج۔ سب کے سب ہمارے یہاں 8 ہے، لیکن وہاں 9 ہے، وہاں 9 ہے۔ وہاں ایک دن پہلے، یہاں پہ بعد، آج ہمارے یہاں 7 ہے، وہاں پہ 8 ہے، اور کل وہاں پہ 9 ہے۔ تو کل اللہ تعالیٰ لا تعداد گناہ گاروں کی بخشش کرنے والے، لاکھوں کروڑوں اللہ کی بارگاہ میں عرفات کے میدان میں پہنچیں گے، اور اللہ رب العزت ان پہ فخر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوگا اور اپنے ان بندوں کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا۔ ارشاد فرماتا ہے 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھ کے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو تو صحیح، یہ دور دراز سے اپنے گھر دار، اپنے مال زر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، یہ جن کے بال بکھرے ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں، اور یہ کہاں کہاں سے کس لیے آئے ہیں، یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اچھے کام کا تذکرہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور رب کریم کو ہم سے بڑھ کر کسی سے محبت ہے، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، ہم اس کے پیارے کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم نافرمانوں کو بھی کھلا پلا رہا ہے۔ ہم اسے جانتے ہیں، لیکن جتنا حق اس کا ہے اتنی اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ ہم بندے تو ہیں، اللہ میں صحیح معنوں میں بندہ بناتا ہے، لیکن یہی والے بندے برے برے، گندے گندے، گناہوں سے لبریز، جب اللہ کی بارگاہ میں حج کے ارادے سے عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، رب کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ کیوں آئے ہیں۔ کبھی کسی وقت میں یاد ہے وہ وقت سب کو، کہ وہ وقت تھا جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کو نے جب دیکھا، پوچھا یہ کون؟
فرماتا ہے میرا رب یہ میرا خلیفہ ہے، میں اسے زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تب فرشتوں نے اس وقت کہا تھا مولا یہ انسان یہ تو مار کاٹ خون خرابہ کرے گا، ہم عبادت میں کم ہیں کیا؟ تیری عبادت نہ ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ہم 24 گھنٹے تیری عبادت میں لگے ہوتے ہیں، یہ انسان تو خون خرابے میں برائیوں میں گناہ میں لگا رہے گا، تو انہیں کسے کیوں بنا رہے؟ اس وقت کا جواب ہے جب ہم اچھے کام کرتے ہیں نا، جیسی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہی حکم فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تو جیسے کسی کو جواب دینا ہو نا تو اس کو اس انداز میں اس وقت میں نہیں، بے محل بے موقع نہیں، موقع دیکھ کر بھی جواب دینے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے بس اتنا کہا تھا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں فرشتوں کو نہیں دکھاتا، جب ہم 24 گھنٹے بستر توڑتے ہیں پلنگ پر پڑے رہتے ہیں، اذان ہوتے رہتی ہے اور ہم سوتے رہتے ہیں، ابھی تک کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ رب کریم نے کبھی فرشتوں کو دکھایا ہو کہ دیکھ میرا بندہ کیسا گنہگار ہے. لیکن جیسے ہی بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیسا نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے 2 نماز کے درمیان کے گناہوں کو ایک گٹھری باندھ دو اور سر پر رکھ دو. جیسے ہی فرشتے رکھتے ہیں گٹھری سر سے گر جاتی ہے، فرشتے پھر اٹھا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے رب کو جوش آتا ہے، رحمت کو جوش آتا ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اب نہ رکھو میرا بندہ پاک ہو گیا ہے. یہ نماز جب سو رہا تھا کس کو نہیں بتایا، جب گناہ کر رہا تھا نہیں بتایا، جب ٹی وی دیکھ رہا تھا نہیں بتایا، جب ایکسکیوز کی کر رہا تھا نہیں بتایا، لیکن جب نماز پڑھی فوراً دکھایا دیکھو یہ اچھا بھی ہے، یہ اچھا بھی ہے، یہ اچھے کام بھی کرتا ہے، دیکھو میری کیسی عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی بندہ جب حج کے میدان میں اپنے گھردار چھوڑ کر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے تو رب کریم کو اور فخر ہوتا ہے. جیسے بچہ کوئی اچھے کام کر لینا تو ماں فخر سے اس کا سینا ہو جاتا ہے، باپ خوشی سے جھوم جاتا ہے میرا بیٹا میرا بچہ اس نے ایسے اچھے کام کیا. جب برے کام کیا لوگ برا بولے تب وہ چپ چاپ خون کا گھٹ پی کے رہ جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا. لیکن کوئی اچھا کام کر لے تو سب کو بتاتا ہے. جیسے ہم برے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتا. وہ بڑا ستار و غفار ہے، وہ ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے اور وہ ہرگز نہیں چاہتا آپ بھی کسی کے بندے اس کے بندے کے عیب لوگوں کو دکھائیں. اللہ کو سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو دوسروں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، عیب پوشی کرتا ہے. اور جو دنیا میں اللہ کے بندوں کی عیب پوشی فرماتا ہے اللہ حشر کے دن اس کی عیب پوشی فرماتا ہے. تو وہ جب حشر کے میدان میں عرفات کے میدان میں جب کل سب جمع ہوں گے رب کریم اپنی رحمت سے ہماری روحوں کو بھی وہاں جمع کرے اور وہاں پر اللہ فخر فرماتا ہے یہ کیوں آئے ہیں. فرشتوں سے ارشاد فرما رہا ہے اے فرشتوں دیکھو تو صحیح یہ سب لوگ میلے کچیلے لباس تھکے ہارے بال بکھرے یہ یہاں کیوں پہنچے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری زیارت کو آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اچھا تمہیں زائر کا زیارت کرنے والے کا کیا حق ہے، جس کی زیارت کی جائے اس پہ کیا حق ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان کا پورا پورا حق ہے، ان کا پورا پورا حق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو سنو اب تم سب گواہ ہو جاؤ یہ جتنے آئے ہیں نا ان سب کی ہم نے بخشش فرمائی، ان کے شروع سے لے کے آج تک کے سارے گناہ میں معاف کر دیا. اور پھر جب بندہ طواف زیارت کرتا ہے حج کا آخری رکن طواف زیارت، طواف زیارت میں جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے ایک فرشتہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان یوں تھپ تھپاتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتا ہے اے بندے اب آگے سے اچھے کام کیے جا، تیرے پرانے گناہ سارے معاف ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کتنا کریم ہے وہ، یہ کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ. اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، کر لے گناہ سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا. قرآن میں لکھا ہے وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. اس کی رحمت
کہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے اور اس کے لیے اس کے بندے 70 ماؤں سے بڑھ کر وہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اچھے کام کرو، کبھی یہ پتہ کرو کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، کیا چیز اسے پسند کرتا ہے، اور جب پسند کر لیتا ہے اس کی نشانی کیا ہے۔ ایک نشانی میں نے ابھی کل ہی پڑھی، جب کوئی بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس کی 3 نشانی۔ ہم اللہ سے محبت کرتے بڑی بات نہیں ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے بڑی بات نہیں ہے، ہزاروں کروڑوں اربوں ہیں، بے حساب ہے جو رب سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہے، وہ ایک اللہ، تنہا اللہ، واحد اللہ، وہ ایک ہم سے محبت کرے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ تو اس کی نشانیاں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی نشانی کیا کیا ہے؟ 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ، حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا مدنی آقا سونی آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جس بندے پہ محبت آ جاتی ہے، چاہے وہ کس کام سے آ جائے، وہ تو نقطہ نیاز ہے، وہ اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، محبت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، چاہے وہ کتنا برا ہو، کوئی بات اسے پسند آ جائے، اس کو اچھی لگتی ہے، تو اس کی محبت ہے، اس کا کام ہے، اس کے قانون میں کسی کی دخل نہیں ہے، اس کو کسی کو جواب دینا نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں وہ بڑا گنہگار ہے، وہ بڑا یہ ہے، وہ بڑا وہ ہے، ہمیں کیا معلوم اللہ کے قریب کتنا ہے۔ سمپل سی بات سمجھ لیجیے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں آپ نکالنا۔ اللہ کا بندہ چاہے کتنا برا ہم کو لگ رہا ہے، ہم اس کو برا بولنے کا ہم کو حق نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو برا بولتے تو سمجھ لو سمپل سی لینگویج، ایک ماں اس کے لیے سارے بچے پیارے رہتے ہیں، اگر اس کا ایک بچہ بگڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اس کو خود مار سکتی ہے، ڈانٹ سکتی ہے، پٹائی کر سکتی ہے، وہ اس کا حق ہے، لیکن اس کے بیٹے یا بیٹی کو اگر ہم کچھ برا بولے تو اس کو کیا لگتا ہے؟ اس کو برا بولنا مطلب اس کی ماں کو برا بولنا ہے نا، لگتا ہے نا اس کو برا، چاہے وہ کتنا برا ہے، وہ بولیں گی، وہ 1000 اپنی باپ بیٹا بیٹی کی برائی بھی کر دیں گے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن سب چپ چاپ، اس خیریت اسی میں کہ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں بول دو، ٹھیک ہے، نہیں جان دو نا، کچھ نہیں ہوتا، آپ کا تو بڑی بیٹا ہے، وہ اس میں بھی غصے میں بولتی تو ہے، لیکن یہ برابر اس کو خیال ہوتا ہے یہ آگے والا تو اس کو برا نہیں بول رہا نا، اگر وہ اس کو برا بولنے لگے تو اس کے لیے اس سے برا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ماں کو ممتا اللہ نے اتنی سی دیا ہے، ذرہ برابر، اس کو اپنی اولاد کو کوئی برا بولے وہ پسند نہیں، تو جو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس کو ہم نے، اس بندے کو اگر ہم کچھ بولے اس کو پسند آئے، پسند کرے گا وہ؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو ہمیشہ کے لیے بات گاٹ باندھ دے کہ ہمیں کسی کو برا بولنا نہیں ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے، ہم اپنی برائیوں کو پاک کریں، صاف کریں، توبہ کریں اور کوشش کریں کہ وہ گناہ نہ ہو جائے۔ تو پیاری بہنوں، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی اچھائی کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کا علم آسان کر دیتا ہے، اس کو بے حساب علم دین سے مالا مال فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ اس میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اس میں اسے علم لدونی عطا فرما دیتا ہے، غیبی طریقے سے کہ وہ پھر سمجھداری کی باتیں کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، علم کی باتیں کرتا ہے، اسے علم دین سے اچھی کوئی بات نہیں لگتی۔ یہ اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے، اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی رب کریم کو کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو پھر اس سے وہ تھوڑی تھوڑی آزمائش لیتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو آزماتا ہے، چاہے بیماری دے کر آزماتا ہے، چاہے کم روزی دے کے آزماتا ہے، چاہے کوئی تکلیف مصیبت دے کے آزماتا ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف اس کو آنی ہے، آتی ہے، پریشانی اس کو آتی ہے، اور پریشانی جب آتی ہے تو بندہ یہ نہ بولے اللہ اکبر، جو اتھلے ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، شکایتیں شروع کر دیتے ہیں،
محبت ہے، یہ عشق نہیں آسان، اتنا تو سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان، اتنا تو سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس میں جتنا بندہ اللہ کی محبت کی آگ میں جلتا ہے نا، اتنا سونے کی طرح نکھرتا جاتا ہے، سونے کی مانند نکھرتا ہے، بشرط کی اس پہ صبر و شکر ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے اللہ اسے زمان عطا فرما دے، اور صبر کرنے والا جسم عطا فرما دے، اور 24 گھنٹے وہ اس بات میں راضی رہے، مولا تیری رضا تیری رضا تیری رضا۔ اور اللہ کسی بندے سے اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا، جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت بلال، درود پاک پڑھ لیجئے۔